کیا ناخن ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں؟ کٹے ہوئے ناخنوں کو کچرے میں ڈالنے کی کوئی ممانعت تو نہیں آئی ہے؟ عدنان صاحب بنیر سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن انسانی جسم کا کوئی بھی ایک حصہ ہو اور وہ نجس بھی نہ ہو تو اس کو بالکل ہی گندگی میں یا ایسے غلاظت والی جگہ پہ ڈالنا بہرحال ایک بے اکرامی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے جسم سے نکلے ہوئے بال ہوتے ہیں، یا ایک تو بال ہوتے ہیں جو ہوتی ناپاکی کی جگہ پر ہیں، ان کو تو گٹر میں بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ داڑھی کے بال کاٹ کے خدا نخواستہ واش روم میں پھینکتے ہیں تو ظاہر ایک بے ادبی کی چیز ہے۔ تو اسی طرح ناخن جو ہیں اگرچہ اس کا ادب احترام نہیں ہے لیکن بے ادبی بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانی جسم سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے بہرحال۔ تو اس کی مثال ہے جیسے آپریشن کر کے کسی کا جسم کا کوئی عضو کاٹا ہو تو اس کو بالکل ہی واش روم میں گٹر میں تو نہیں پھینکا جائے گا نا، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ناخنوں کو بھی کچرے والی جگہ پہ کم از کم نہ پھینکیں جہاں گندگی پڑی ہوئی ہو، تو ویسے ڈسٹ بن میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ کیاری میں پھینکا کریں، اگر کسی کے گھر میں کوئی کیاری ہے تو مٹی میں پھینک دیں اس کو، لیکن ان چیزوں میں زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ آپ سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ نے ڈبی میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور 2 مہینے اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، جب جگہ ملے گی تو اس کو پھینکیں گے، تو اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آسانی سے اگر بے اکرامی سے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بچ سکتے تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں پھینک دیں اس کو۔ مسجد میں تصویر والی کتاب ہو تو کیا فرشتے نہیں آئیں گے؟ مسجد کے اندر کتاب رکھی ہوئی ہو جس میں تصویر بنی ہوئی ہو تو کیا وہ نزول ملائکہ کو روکنے کا سبب بنتی ہے یا نہیں؟ محمد عمر دہلی سے۔ جی بنتی ہے۔ تصویر کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو مسجد میں تو یہ چیزیں اور بھی بری ہیں۔ مسجد کے اندر اگر کسی کتاب پہ واضح جلی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کو کم از کم پین وغیرہ سے مٹا دینا چاہیے۔ اسلام میں کتنی سادگی کا حکم ہے؟ ہمارا ایک مدرسہ ہے، اس میں آفس ہے، اس آفس کے لیے کچھ کرسیاں اور صوفے چاہیے تھے، لیکن کسی نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح خوبصورت پردوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ شریعت میں کتنی سادگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ محمد رفیق کراچی سے۔ دیکھیں سادگی کا معیار نا ہر آدمی کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے، ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا۔ اب کرسیاں اگر عام لوگوں کے لیے زمین پہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر کرسیاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زمین پہ، جیسے ہمارے دینی مدرسوں میں زمین پہ ہی بیٹھ کے سبق ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم عادی ہیں، بچپن سے ہی زمین پہ بیٹھے آ رہے ہیں مدرسوں میں، تو ہمیں تو نہ کمر میں تکلیف ہوتی ہے نہ گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ہم زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ طلبہ بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں، تو ایسے ماحول میں خام خواہ میں کرسیاں لا کے رکھ دینا یہ سادگی کے بہرحال خلاف ہے۔ تو لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بہت سے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے زمین پر، ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں زمین پر بیٹھیں گے تو وہ لڑک جائیں گے وہ، اور بعضوں کو گھٹنے کے مسائل ہوتے ہیں یا وہ زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں چیئرز پہ بیٹھ کر، تو ایسی صورت میں کرسیاں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا سادگی سے تعلق نہیں۔ رہا مسئلہ یہ خوبصورت پردوں کا، تو دیکھیں مزاج نبوت تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پہ چادروں کو پسند نہیں کیا، سادگی کی تلقین دی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، لیکن یہ کوئی اسلام کا فرض واجب حکم نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو، ایک تو ڈیکوریشن وہ ہوتی ہے نا جو بہت ہی گھر کو پورا چھمک چھلو بنا دیتے ہیں لوگ، یہ تو بہرحال سادگی کے خلاف ہے۔ ایک ڈیکوریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں تو آپ کو ایک سکون ملے، اتنا کم از کم مزین ہو، تو اگرچہ اس میں سادگی نہیں ہے لیکن اس کے دوسرے فائدے بہت ہو رہے ہیں، آپ کا وہاں دل لگے گا، آپ اسٹڈی کر سکو گے۔ جیسے ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جو اسٹڈی روم ہے ان کا وہ بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس کو، تاکہ اس کمرے میں جب جائیں تو ان کو ایک سکون ملے اور کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ تو یہ ایک یعنی اس میں ایک الگ مصلحت ہے، اس مصلحت کی وجہ سے یعنی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس عمل کو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھایا کرتے تھے، جو کی روٹی، آپ کے مزاج میں سادگی تھی، کھانے میں آپ نے بہت سادہ خوراک کھائی ہے، تو اصولی طور پر تو بھائی جو کی روٹی کھانی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ غذائیں کھائی ہیں، اصولی طور پر تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس اصول پر آج عمل کرتے ہو تو اس سے بڑے بڑے اصول ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں۔ آج جو کی روٹی کھائیں گے تو وہ انرجی نہیں ملتی بعض دفعہ اس میں، اور کھائی نہیں جاتی بعض دفعہ، پیٹ بھر کے انسان کھا نہیں سکتا، وہ پیٹ بھرنے سے میری مراد ہے جتنی باڈی کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ جو دوسرے اہم ترین کام ہیں جو شریعت میں اس سے بھی زیادہ اہم ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے نفلی روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھتے
تو امی عائشہ فرماتی ہیں ایسے رکھنا شروع کرتے ہمیں لگتا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں, زندگی بھر رکھتے رہیں گے. بعض دفعہ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے, سنت عمل ہے. لیکن ہر آدمی کے لیے اس سنت کو پورا کرنا قابل تعریف نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ دین کے دوسرے ایسے کاموں میں لگے ہوتے ہیں کہ اگر وہ روزانہ روزے رکھنا شروع کر دیں تو ان کے وہ کام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر ایک نہیں ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت دی تھی تو, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیتیں دی تھیں ایز اے بشر بھی, وہ صلاحیتیں آج بہت سے لوگوں میں نہیں ہیں. تو میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے وہ محدود نفلی روزے رکھتے ہیں, پابندی سے نہیں رکھتے کہ کنٹینیو رکھنا شروع کر دیں. ان سے جب کہا جائے کہ بھئی آپ روزے کثرت سے کیوں نہیں رکھتے, تو کہتے ہیں ہم جو دین کے دوسرے اہم کام کر رہے ہیں ان میں رکاوٹ بنے گا یہ عمل, کہ وہ کام پھر ہم سے نہیں ہو سکے گا جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں, تو اگر کوئی شخص اس بیس پر اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کرتا ہے, پردے لگاتا ہے تاکہ اس کا دل لگے اس میں, اور دین کے یا دین نہ بھی ہو, دنیا کے جو دوسرے کام ہیں جو بالآخر دین ہی ترقی ہی کا سبب ذریعہ بنتے ہیں. جیسے آپ اگر سہولت سے آفس پہنچیں گے, آپ بجائے رکشے کے آپ کار میں جائیں گے, آپ سہولت سے پہنچیں گے, تو ظاہر ہے وہاں جا کے آپ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے. آپ کراچی میں آپ دیکھیں نا W11 میں جو بیچارہ لٹک کے آفس جا رہا ہے, تو آدھی انرجی تو اس کی ادھر ہی خرچ ہو جاتی ہے. وہاں جا کے وہ کام کرنے کے قابل کیا رہے گا؟ کوئی ٹیچر اسکول میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے تو وہ بیچارہ کس وہاں قابل نہیں رہے گا پڑھانے کے, وہ اپنی صلاحیتیں اس کی انہی میں لگ جائیں گی. تو اسی طرح اگر کوئی ڈیکوریٹ کرتا ہے اپنے گھر کو, اپنے کمرے کو, بہت زیادہ ڈیکوریشن جو بالکل ہی چھچھور پنے میں آ جائے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو ذرا سلیقے صفائی سے اور خوبصورت پردے لگا دیتا ہے اس میں, اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرا اس میں دل لگے گا اور میں دماغی کام اچھی طرح کر سکتا ہوں, دماغ کو مجھے سکون ملے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سادگی کسی دوسرے مصلحت کے لیے قربان کی جا رہی ہے. بہرحال کسی کے مزاج میں سادگی ہو اور اس کو اہم کاموں میں نقصان بھی نہ ہو رہا ہو, تو بہرحال یہ زیادہ شریعت میں پسندیدہ ہے.